بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا بلکہ از سر 9 افراد کو جمع کیا اور لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 تجربہ کار جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جمع غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیتوں نے آپ کو اس سے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسے سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کریں جو قابل اعتماد ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ایسے شخص کی نشاندہی کرو جسے قائد بنا کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ کروں۔ سب نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اپنے لشکر کے متعلق خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایسے شخص کو بناؤں گا جس میں یہ خوبی ہو کہ جب دونوں فوجوں میں گمسان کی جنگ چھڑتی ہے تو وہ تیر سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے نعمان بن مقرن۔ سب نے کہا، واقعی وہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کی طرف یہ خط لکھا، عمر بن خطاب کی جانب سے نعمان بن مقرن کی طرف، بعد از تسلیمات، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں نے نہاوند شہر میں کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے، اللہ کا نام لے کر اور اس کی مدد کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ والسلام۔ حضرت نعمان نے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تجربہ کار شہ سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے۔ جب یہ شہ سوار نہاوند شہر کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے اچانک رک گئے۔ شہ سواروں نے انہیں دوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی جگہ جمے رہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ شہ سوار گھوڑوں کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکیں، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے نہاوند کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے نوکدار کیل بکھیر دیے ہیں تاکہ شہ سوار اور پیادہ فوج کا راستہ روکا جا سکے اور نہاوند شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ شہ سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب اپنی جگہ کھڑے رہیں، جب رات کی تاریکی چھا جائے تو بے تحاشا آگ جلائیں تاکہ دشمن اس روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب روشنی چار سو پھیلی ہوئی ہو تو خوف و ہراس اور ہزیمت و پسپائی کا مظاہرہ کریں، اس سے دشمن فوج کے دل میں تمہارے پاس پہنچنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس کی تکمیل کے لیے وہ از خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کیل چننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح تمہارے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروا دیے۔ جب راستے صاف ہو گئے تو مسلمانوں نے یکدم پیچھے مڑ کر اچانک دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن نے اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند شہر کے بالائی جانب پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تو سب لوگ چوکس ہو جائیں۔ جب دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر زوردار حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان بن مقرن نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیر کی سی دلیری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کے پیچھے لشکر اسلام سیل رواں کی طرح دشمن کے خش و خاشاک کو بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی کسی ایسی لڑائی کی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی، لاشوں کے انبار لگ گئے، میدان اور پہاڑ جس طرف نگاہ اٹھتی لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے، گزرگاہوں اور راستوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن کا گھوڑا پھسلا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان بھی گرتے ہی شہید ہو گئے۔ فوراً آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آپ کے جسے خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ آپ کی شہادت کی خبر مسلمان فوج کو نہ ہونے پائے۔ جب لشکر اسلام کو ایسی مکمل فتح نصیب ہوئی جسے فتح مبین کا نام دیا گیا تو فتح یاب لشکر نے اپنے قائد کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بھائی نے ان کے جسد خاکی سے چادر اٹھائی اور فرمایا، یہ ہیں آپ کے امیر۔ بلا شبہ فتح سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بھی نصیب فرما دیا۔